خلاصہ اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی ذات تھے جن پر جو نور اتارا گیا وہ آپ کے جسم کی میں اس طرح تحلیل کر گیا کہ آپ گویا مجسم نور ہو گئے. اور اس مضمون کو قرآن کریم نے بارہا بیان فرمایا ہے کہ ہم نے تم پر ایسا رسول نور کی صورت میں اتارا ہے جو مجسم ذکر الہی ہے. اور کئی جگہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی طرح نور قرار دیا جس طرح قرآن کریم کو نور قرار دیا, اسی طرح نور قرار دیا جس طرح فرقان کو نور قرار دیا. اور نور کا لفظ دونوں پر یکساں اطلاق کر کے یہ دکھا دیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں خدا کا نور مجسم ہو گیا ہے. یہ تعلیم اس طرح کھول کھول کر بار بار قرآن کریم میں بیان ہوئی کہ مسلمانوں میں سے ایک فرقے کو ٹھوکر لگ گئی اور وہ ان بچگانہ بحثوں میں پڑ گئے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم تھا بھی کہ نہیں, کیونکہ قرآن کریم فرماتا ہے وہ نور تھے. اور اتنا واضح نور کا لفظ آپ کی ذات پر قرآن کریم اطلاق فرماتا ہے کہ ان لوگوں نے جو بچگانہ نظر سے اس تعلیم کو دیکھا وہ سمجھے کہ یہاں نور سے مراد یہ ہے کہ آپ کا جسم تھا ہی نہیں, صرف نور ہی نور تھے, اور جو کچھ ہمیں دکھائی دیتا تھا وہ محض ایک نظر کا دھوکہ تھا, ایک عکس سا تھا, ورنہ حقیقت میں آپ کا کوئی جسم نہیں تھا. اس لیے یہ بحثیں اب عام ہو گئیں, آپ کا سایہ تھا کہ نہیں تھا, آپ کی جسم آپ کی جو ماہیت تھی وہ کس قسم کی تھی. اور ایک بہت بڑا فرقہ اس کے نتیجے میں وجود میں آیا ہے, اور ایک دوسرا فرقہ ایسا بنا جس نے جسم پر زور دینا شروع کیا اور نور کے پہلو کو حقیقت میں نظر اندازی کر دیا. مقابلے میں آ کر جسم پر اتنا زور دیا کہ گویا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نور نہیں تھے اور محض بشر تھے. حالانکہ قرآن کریم یہ بتانا چاہتا ہے کہ آپ ایک ایسے بشر تھے جو نور بن گئے, اور بشر کو نور میں تبدیل کرنے کے لیے وحی کی ضرورت ہے اور خدا سے تعلق کی ضرورت ہے. بس یہ جو مضمون ہے کہ خدا سے نور ملتا ہے, اس کو ہی قرآن کریم نے بیان فرمایا جب فرمایا کہ قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد, کہ دیکھو میں بظاہر تم جیسا ہی بشر ہوں, پھر یہ اتنا فرق تم کیا دیکھتے ہو, یہ فرق وہی کا فرق ہے.